بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم لوگ اپنا حصہ نثر مکمل کر چکے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہم کل ایک نظم آخری کتاب پڑھنے کے بعد ہم اپنا حصہ نظم بھی مکمل کر چکے ہیں اور حصہ نثر بھی۔ تو اب ہم لوگوں کا جو اگلا جو ہماری توجہ کا مرکز ہے وہ ہے غزلیات، اور غزلیات میں ہم لوگ علامہ محمد اقبال کی پہلی غزل پڑھ چکے ہیں اور آج ہم دوسری غزل کا آغاز کریں گے۔ بچوں، علامہ محمد اقبال پر کافی تفصیلی بات میں نے اس سے پہلے بھی کی۔ جب ہم نے پہلی غزل ان کی پڑھی تو ان کا تعارف میں نے آپ لوگوں سے بیان کیا تھا، آپ لوگ وہ لیکچر میرا نکال کر سن سکتے ہیں۔ مختصراً یہ کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اقبال کی شاعری جو ہے وہ امت مسلمہ کے لیے کس قدر اہمیت کی حامل ہے۔ نوجوانوں کے اندر نئی روح پھونکنے کا کام ہو، چاہے آپ لوگوں کو آپ کا تابناک یعنی ہم لوگوں کو ہمارا تابناک ماضی یاد دلانے کا ذکر ہو، یا پھر ہمارے آباء و اجداد کی باتیں، یا پھر عشق حقیقی کی بات، یا خودی کا تصور، یہ سب باتیں ہمیں اقبال کی شاعری میں مل جاتی ہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ اقبال کی شاعری ایک نئی روح پھونک دینے والی ہے، ایک نیا جذبہ پیدا کر دینے والی شاعری ہے، جس میں آپ کو ہر شعر میں اور ہر مصرعے میں ایک نیا سبق ملتا ہے۔ اگر طالبات آپ اس سبق کو اپنی زندگی پر اپلائی کرنا چاہیں تب بھی آپ دیکھیں گے کہ آپ کی راہ متعین ہوگی، آپ سیدھے راستے پر ہو جائیں گے۔ تو اقبال کی شاعری صرف شاعری نہیں ہے بلکہ ہمارے لیے ایک راستہ ہے، اگر اس پر ہم چلنا چاہیں تو ہمیں اس میں سے سبق مل سکتا ہے۔ اقبال کی جو شاعری ہے اگر آپ اس کو دیکھیں تو وہ شاعری ساری قرآن پاک کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں اور شاعری اقبال نے کی ہے، کیونکہ وہ سچے عاشق رسول تھے اور وہ قرآن پاک پڑھنا بیحد پسند کرتے تھے، اور یہاں تک کہ جب وہ قرآن پاک پڑھتے تو قرآن پاک کے ورق بھیگ جاتے تھے، ان کی آنکھوں سے اتنے آنسو جاری ہوتے تھے۔ تو بچوں، جہاں پر خودی کے تصور کی بات ہے تو یہ جان لینا آپ لوگوں کے لیے بیحد ضروری ہے۔ بار بار ہم اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ جب تک آپ اپنے آپ کو پہچان نہیں لیتے اس وقت تک آپ اپنے خالق کو پہچان نہیں سکتے۔ یہ بات تو ہم اقبال کی شاعری میں بارہا پڑھتے ہیں، اور جہاں پر اقبال کی شاعری میں ہمیں خودی کا تصور ملتا ہے تو وہیں پر ہمیں مرد حق، مرد مومن، مرد کامل جیسی تراکیب ملتی ہیں۔ تو اقبال کے ہاں جو ایک ایسے مرد کا تصور جو زہد میں، جو فکر میں اتنا آگے بڑھ چکا ہو کہ اس کے لیے دنیا کی کوئی بھی چیز اہمیت نہ رکھتی ہو اور وہ صرف عشق حقیقی میں ڈوبا ہوا ہو، اور وہی اصلی مرد مومن ہے۔ تو یہ تصور ہمیں اقبال کی شاعری میں بارہا دکھائی دیتا ہے۔ غزل کا آغاز کرتی ہوں۔ نہ تخت و تاج میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے۔ نہ تخت و تاج میں، نہ تخت و تاج میں، نہ کا مطلب ہے نہ لشکر و سپاہ میں، نہ تخت و تاج میں ہے، نہ لشکر و سپاہ میں ہے، کیا وہ بات جو مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے۔ بارگاہ کہتے ہیں اس کی محفل، اس کی خدمت، اس کے ہاں۔ تو اقبال کہہ رہے ہیں کہ جو بات مرد حق کے پاس ہے، جو بات مرد قلندر کے پاس ہے، ایسا انسان جو تقوی اختیار کر چکا ہو، جو بات اس کے پاس ہے، وہ بات نہ تو تخت و تاج میں ہے اور نہ ہی لشکر و سپاہ میں۔ اب بچوں، ہمیں یہ باتیں ساتھ ساتھ ملتی ہیں جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ دنیاوی مال و دولت اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا آپ وقف کر دینے والا انسان، ان دو چیزوں کا تصور ہمیں اکثر جگہوں پر ملتا ہے۔ آپ دیکھیے اقبال کی اپنی ہی پچھلی غزل میں اقبال نے یہی کہا ہے کہ پچھلا شعر میں ذہن میں لانے کی کوشش کرتی ہوں جی، تو وہ شعر ہے کہ دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اللہ ہو، جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ ہی۔ تو یہ شعر ہے، اس میں بھی اقبال نے یہی بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ ایسی مال و دولت، ایسی بادشاہت سے بہتر وہ فقر ہے جو انسان اختیار کرتا ہے، اور اس فقر کے سامنے دنیا کی ہر دولت جو ہے وہ ہیچ ہے۔ تو یہی بات اقبال اس شعر میں بھی بیان کر رہے ہیں کہ مال و دولت بظاہر تو دنیاوی آپ کہہ سکتے ہیں کہ گزر بسر کے لیے ضروری ہوتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو انسان اللہ تعالیٰ کی نظر میں جو ہے وہ اعلیٰ مقام و مرتبہ حاصل کرتا ہے، وہ انسان جو اس کی
نظر میں بہتر ہوتا ہے، اور وہ انسان کون ہوتا ہے؟ وہ انسان ہے مرد کلندر، ایسا انسان جس نے اپنی زندگی اس کی راہ پہ لگائی ہے، جس نے اس سے عشق اختیار کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ عشق حقیقی کی بات اقبال بارہا کرتے ہیں، اور عشق وہ جو کہ اپنے رب سے کیا جائے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ عشق، آپ لوگ اس پر کافی بات سن چکے ہیں اس سے پہلے بھی۔ عشق میں آپ نے دنیاوی عشق یعنی جس کو ہم عشق مجازی کہتے ہیں اس پر بھی بات کی ہم نے۔ تو عشق مجازی ہو یا عشق حقیقی، عشق جو ہے وہ کس چیز سے عبارت ہے؟ اپنی نفی اور اپنے محبوب کی خوشنودی حاصل کرنے سے۔ اور اپنے محبوب کی خوشنودی کس طرح حاصل کی جا سکتی ہے؟ کہ جو محبوب چاہے وہی کیا جائے۔ ہم نے عاشق پر جب بات کی، عاشق اور محبوب پر، تو ہم نے یہ جانا کہ محبوب جو ہے وہ جو چاہتا ہے کروا سکتا ہے، اور عاشق اپنی جان کی بھی بازی لگا دیتا ہے، یہاں تک کہ اس کا خود پر اختیار نہیں ہوتا اور وہ سب کچھ کر گزرنے کو تیار رہتا ہے۔ تو ایسے ہی بچوں، جو لوگ عشق حقیقی میں اتنے آگے بڑھے ہوئے ہوتے ہیں، جو اپنے رب سے اس قدر محبت کرتے ہیں، تو وہ لوگ اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے وہی سب کچھ کرتے ہیں جو انہیں کرنا چاہیے۔ اس کے لیے احکامات ہمیں قرآن پاک سے مل جاتے ہیں، ہمیں وہ سبق ملتا ہے جو ہمارے انبیاء نے بھی ہمیں بتایا کہ ہمیں اپنے خالق کی رضا حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ تو اب اقبال کہہ رہے ہیں کہ جو اس کی بارگاہ میں جو فیض آپ کو حاصل ہوگا وہ آپ کو کہیں پر بھی حاصل نہیں ہو سکتا، نہ بادشاہت میں اور نہ لشکر میں اور نہ میدان جنگ میں اور نہ سپاہ گری میں۔ اب کیا ہے بچوں کہ میں نے آپ لوگوں سے تخت و تاج کی اہمیت بھی واضح کی، کہ ہمیں یوں لگتا ہے کہ جو دولت ہے وہ زندگی گزارنے کے لیے بہت ضروری ہے، اور ہمیں لگتا ہے کہ اس کے بغیر نہ عزت ہے، نہ شہرت ہے، نہ اہمیت ہے، بلکہ دنیا میں کچھ بھی دولت کے بل پر حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو اقبال کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، اور نہ ہی آپ کو وہ بات جو ہے میدان جنگ میں آپ وہ سبق سیکھ سکتے ہیں، اور نہ ہی آپ سپاہی ہوں اگر تو سیکھ سکتے ہیں، بلکہ اگر آپ کسی مرد حق کی بارگاہ میں حاضری دیں اور اس سے فیض حاصل کریں تو ہی آپ وہ بات سیکھ سکتے ہیں جو بات آپ کو آپ کے رب کے قریب لے جاتی ہے۔ صنم کدا ہے جہاں اور مرد حق ہے خلیل، یہ نکتہ وہ ہے کہ پوشیدہ لا الہ میں ہے۔ صنم کدا، صنم خانہ، یعنی دنیا کو شاعر نے، صنم کدا ہے جہاں، دنیا ہے پتھروں کا گھر، پتھروں سے بنا ہوا، پتھر ہی پتھر ہیں، یہاں پہ بت ہی بت ہیں۔ صنم کہتے ہیں پتھر کو، صنم کدا جہاں پہ بتوں کی پوجا کی جاتی ہے۔ تو دنیا ایک ایسی جگہ ہے جہاں بتوں کو پوجا جاتا ہے، بت بنائے جاتے ہیں۔ وہ بت اپنی ذات کے بت ہو سکتے ہیں، وہ خواہشات کے بت ہو سکتے ہیں، وہ بے شمار اور کئی قسم کے بت ہو سکتے ہیں۔ تو صنم کدا جہاں ہے، اور مرد حق کون ہے؟ خلیل۔ تو بچوں اس مصرعے میں تلمیح استعمال ہوئی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، کہ جنہوں نے تمام بت توڑ ڈالے تھے اس وقت جب ان کے قبیلے کسی تہوار کو منانے کے لیے گئے ہوئے تھے، تو انہوں نے تمام بت توڑ ڈالے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب بھی ہے خلیل اللہ۔ وہ اللہ تعالیٰ کے دوست تھے، وہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے تھے، تو انہوں نے اپنے رب کو پہچان لیا تھا، اور انہوں نے وہ تمام مصنوعی بت توڑ ڈالے تھے جن کی ان کے قبیلے والے پوجا کیا کرتے تھے۔ تو شاعر نے کہا ہے کہ یہ دنیا صنم خانہ ہے، اور اس دنیا میں مرد حق کون ہے؟ وہ ہے اللہ تعالیٰ کا دوست۔ جو اللہ تعالیٰ سے دوستی رکھتا ہے وہ یہ تمام بت توڑ دیتا ہے، وہ ان بتوں کی پوجا نہیں کرتا، بلکہ وہ صرف اپنے رب کو مانتا ہے، اسی کی رضا حاصل کرنے کے لیے وہ سب کچھ کرتا ہے۔ تو اس کے لیے یہ تمام چیزیں نہیں ہوتی۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا مذہب ہے اس میں سب سے جو پہلی اکائی ہے ہمارے ایمان کی وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ توحید کا جو تصور ہے ارکان اسلام میں آپ جانتے ہیں سب سے پہلا رکن ہے توحید، اور اس پر ایمان لانا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ہر مسلمان اگر اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنا چاہتا ہے تو وہ دین سے، وہ زبان سے اس کلمے کا اقرار کرتا ہے اور دل سے مانتا ہے۔ تو شاعر کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا بت خانہ ہے، اور اس میں مرد حق خلیل ہے، اور وہ اس مرتبے تک کس طرح پہنچا یا اس نے وہ بت کیسے توڑے، اس بات کا نقطہ لا الہ میں پوشیدہ ہے۔ لا کا مطلب ہے نہیں، الہ کوئی معبود نہیں سوائے اس کے، نہیں ہے کوئی سوا اس کے، یعنی اس کے سوا کوئی
معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے اس چیز کو سمجھنا ہوگا، سب سے پہلے آپ کو اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ کوئی نہیں ہے اس کے سوا، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ جو شرک ہے وہ سب سے بڑا گناہ ہے، اور اگر ہم یہ گناہ کرتے ہیں تو ہم کس قدر گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں، ہمارے لیے بخشش بالکل باقی نہیں رہتی۔ تو پہلے آپ کو اس نقطے کو سمجھنا ہوگا کہ نہیں اس کے سوا کوئی۔ اگر آپ اس نقطے کو سمجھیں گے تبھی آپ وہ تمام بت توڑ سکتے ہیں۔ تو دنیا کو بچوں ہم نے پیچھے بھی پڑھا کہ آزمائش گاہ کہا گیا ہے، آزمائشوں کا گھر کہا گیا ہے، اور یہ دنیا ایسی ہے کہ اس سے جتنا بھی دامن بچا کر گزرا جائے اتنا ہی کم ہے، اور انسان کو مشکلات میں ڈالتی رہتی ہے یہ زندگی۔ تو اس ایسی زندگی میں اگر ہمیں بت توڑنے ہیں، ایسی اناؤں کے بت ہیں ہمارے اندر، بت ہیں، ہم ایسے بہت سارے کام کرتے ہیں جو کہ ہمارے دین کے منافی ہیں، جو ہمارا رب تعالیٰ نہیں چاہتا کہ ہم وہ کریں۔ اگر ہم ان تمام بتوں کو توڑنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں اس نقطے کو پہچاننا ہوگا جو لا الہ میں پوشیدہ ہے۔ جب تک ہم دل سے نہیں مانیں گے، ہم منہ سے لا کے اقرار کر لیں، ہم اس بات پر عمل پیرا نہیں ہو سکتے۔ تو زبان سے تو ہم میں سے ہر بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن ہم دل سے اس کا اقرار نہیں کرتے ہیں۔ جب تک کہ ہم دل سے اقرار نہیں کریں گے، ہم سیدھے راستے پر نہیں ہو سکتے، ہم اپنی زندگی میں وہ کچھ حاصل نہیں کر سکتے کہ جو ہم چاہتے ہیں۔ آپ خود سوچ لیں، یہ صرف اس نقطے کی بات نہیں ہے، اگر آپ زندگی میں کسی بھی مرحلے پر کسی بھی کام کے لیے اٹل ہیں، اگر آپ نے سوچا ہے کہ آپ نے وہ کرنا ہے تبھی آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ مسلمان ہیں جبکہ آپ دل سے اس کا اقرار نہیں کرتے، آپ نے بہت ساری چیزیں اپنائی ہوئی ہیں اپنی زندگی میں، وہ جو کہ دین کے منافی ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے قریب ہو، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ کو پتہ ہے کہ محبت کے بھی اصول ہوتے ہیں، عشق کے بھی قاعدے ہوتے ہیں کہ جس سے عشق کیا جائے اس کی رضا حاصل کی جائے، اس کی خوشنودی حاصل کی جائے۔ تو اس کا دوست کیسے بنا جا سکتا ہے، ان تمام بتوں کو کس طرح توڑا جا سکتا ہے، وہ لا الہ کے نقطے پر عمل کر کے۔ آپ کو پتہ ہے اقبال کی وہ نظم آپ لوگوں نے سن رکھی ہے، بہت مشہور ہے، جس کو گایا بھی کیا ہے، خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ۔ تو اس میں بھی اقبال کہتے ہیں کہ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ اور پھر یہ بھی کہ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ تو آپ دیکھیے دنیا کو اقبال نے بت خانہ کہا ہے، تو ہمیں اس بت خانے کے بت توڑنے ہیں، جیسے کہ حضرت ابراہیم نے توڑے، اور انہوں نے اپنے رب کو پہچانا، اور انہوں نے اپنے رب، آپ نے یہ واقعہ بھی پھر سن رکھا ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب سورج کو دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے، لیکن جب وہ غروب ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ میرا رب نہیں ہو سکتا، وہ غروب نہیں ہو سکتا۔ پھر چاند کو دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے، لیکن جب وہ بھی چاند بھی ڈھل گیا تو پھر انہوں نے کہا کہ میرا رب ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ کائنات بنانے والا کس قدر عظیم ہے، اس کائنات کی چیزوں سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے، آپ ادھر ادھر غور کیجیے، آپ کو پتہ چلتا ہے اس بات کا۔ تو جب تک آپ یہ بت نہیں توڑیں گے، آپ وہ نقطہ نہیں پا سکتے۔ ہم اپنی زندگی میں دیکھیں، ہم سب بحیثیت انسان بہت ساری ایسی چیزیں کرتے ہیں اور ان کے تابع ہوئے ہوتے ہیں، ہمیں اندازہ نہیں ہوتا۔ تو ہمیں ان سب کے تابع نہیں ہونا، بلکہ ہمیں صرف ایک اللہ کے آگے سر جھکانا ہے۔ تو اگر ہم وہ تمام چیزیں کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ نقطہ جو ہے پہچاننا ہوگا جو لا الہ میں پوشیدہ ہے۔ وہی جہاں ہے تیرا جس کو تو کرے پیدا، یہ سنگ و خشت نہیں جو تیری نگاہ میں ہے۔ اب بچوں اقبال کے ہاں ایک جہان تازہ کی بات ہوتی ہے، ایک نئے جہان کی بات ہوتی ہے۔ تو وہ کیوں ہوتی ہے؟ وہ اس لیے کیونکہ اقبال ہمارے اندر وہ جذبہ ابھارنا چاہتے ہیں، وہ جذبہ کہ جو کچھ کر گزرنے کا جذبہ ہو۔ آپ کو پتہ ہے کہ اقبال اپنے نوجوانوں کو شاہین کہہ کر پکارتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ کی جو منزل ہے وہ آسمانوں سے بھی پرے ہے، آپ کی جو پرواز ہے وہ اس قدر بلند ہے کہ آپ کو اس کا احساس بھی نہیں۔ تو اقبال یہی کہہ رہے ہیں کہ تیرے لیے وہ جہان نہیں ہے جو تو دیکھ رہا ہے، جو تیری نگاہوں کے سامنے ہے۔ سنگ کہتے ہیں پتھر کو، خشت کہتے ہیں اینٹ کو۔ یہ اینٹ پتھر تیرا جہان نہیں ہے، بلکہ تیرے جہان وہ ہے جسے تو خود بنائے، جسے تو خود پیدا کرے اپنے لیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم ایک بات کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اپنی زبان سے پہچانا جاتا ہے، انسان اپنے کردار سے پہچانا جاتا ہے۔ ایسے ہی آپ دیکھیے کہ ہر انسان کی ایک الگ دنیا ہے،
اور اس دنیا کے بارے میں ہمیں اس کے اٹھنے بیٹھنے سے، اس کے کردار سے، اس کی باتوں سے پتہ چلتا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک شخص کی ایک الگ دنیا ہے جو اس نے اپنے ارد گرد بسائی ہوئی ہے۔ اب وہ دنیا کیسی ہونی چاہیے؟ وہ جہان، نیا ایک جہان ہمیں پیدا کرنا ہے۔ اقبال نے کہا ہے نئی دنیایں بنانی ہیں۔ مراد ہے کوشش، جدوجہد، یعنی کہ تم سب کچھ کر سکتے ہو اگر تم چاہو۔ تو تیری دنیا یہ نہیں ہے جو تجھے دکھائی دے رہی ہے، بلکہ تیری دنیا وہ ہے جسے تو خود بناتا ہے۔ اور حقیقت میں بھی یہ آپ نے اس سے پہلے خطاب با نوجوانان اسلام میں بھی اسی سے ملتے جلتے خیال کا، موضوع کا شعر دیکھا۔ آپ اس نظم کو بھی دیکھ سکتے ہیں اس شعر کی تشریح کرتے وقت، کہ نوجوان جو ہیں وہ پہچانتے نہیں ہیں اس بات کو کہ ان کے اندر کتنی انرجی ہے، کتنی صلاحیتیں ہیں، اور وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ بھی انسان سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ کائنات کو تسخیر کرو، اس کو مسخر کرو اور دیکھو کہ اس میں کیا کیا ہے، اس میں بے شمار نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ تو اقبال ہمیں اس بات کا درس دیتے ہیں کہ ہم نئی دنیا پیدا کر سکتے ہیں، ہم چاہیں تو نئی دنیایں بنا سکتے ہیں۔ ہمارے لیے دنیا وہ دنیا نہیں ہے جو ہمیں دکھائی دیتی ہے، ہمارے لیے دنیا وہ ہے جسے ہم خود پیدا کرتے ہیں۔ تو اپنے لیے خود کوشش کرنا، اپنے لیے خود بنانا، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اس کے پیچھے بہت ساری جدوجہد پوشیدہ ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ زندگی کا کوئی بھی راز، زندگی کا کوئی بھی یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ منزل کی طرف جانے والا کوئی بھی راستہ ایسا نہیں ہے جو بغیر کوشش کے سر ہو سکتا ہو۔ تو اقبال نے بھی وہی تصور پیش کیا ہے کہ وہ دنیا نہیں ہے آپ کی جو آپ دیکھ رہے ہیں، بلکہ آپ کی دنیا وہ ہے جو آپ خود بناتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی اقبال نے کہا ہے کہ ہمارے جو آباء و اجداد ہیں ان کے بارے میں کہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے ہمارے لیے، اور ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں۔ تو ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ ہمیں کوئی، آپ نے اس سے پہلے مولانا محمد حسین آزاد کے ہاں بھی دیکھا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی خود بخود کچھ مل جائے، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں اور جو کنواں ہے وہ خود بخود پیاسے کے پاس آ جائے۔ تو ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ ہمیں ہر وقت کوئی خضر راہ جو ہے وہ دستیاب نہیں ہو سکتا جو کہ ہمارا کام کر دے، ہماری مشکلیں آسان کر دے، ہمارے لیے سب کچھ پیش کر دے، ہمیں پلیٹ میں رکھ کر سب کچھ ملے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ بلکہ ہمارے اندر جذبہ ابھارتے ہوئے اقبال ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، ہم بہت ساری نئی دنیایں پیدا کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ اقبال کی شاعری جو ہے وہ شروع سے آخر تک جذبہ، مکمل جذبہ ہمارے اندر ابھارنے کا کام کرتی ہے۔ نہ صرف ہمیں راستہ دکھاتی ہے بلکہ ہمیں ڈٹے رہنے، اپنی منزل کی طرف بڑھتے رہنے کا سبق بھی دیتی ہے۔ تو ہمیں ضرور اس سے سبق لینا چاہیے اور ہمیں اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے وہ مقام کے جو ہمارا ہو سکتا ہے۔ تو ہم لوگ اس کے لیے کوشش نہیں کرتے، ہم لوگ صرف یہ سوچتے ہیں کہ وہ چیز ہمیں مل جائے، یہ چیز ہمیں مل جائے، لیکن کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ کیسے، وہ ہمیں کیسے ملے گی۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ کوشش کرنے سے ملتی ہے۔ اور پھر جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ اقبال نے جہاں پر شاہین سے مخاطب کیا ہے، شاہین کے نام سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ، اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ مثال، یہ ایک طرف مثال، یہ دوسری آپ لوگوں کے سامنے واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور اس کو یہ بتایا کہ وہ سب کر سکتا ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن وہ چاہتا نہیں ہے۔ تو بچوں، 3 اشعار ہم لوگوں نے اقبال کی غزل کے پڑھے، اور تینوں میں مختلف تصور اقبال نے پیش کیا ہے۔ پہلے شعر میں وہ مرد قلندر کی بارگاہ کا ذکر کرتے ہیں کہ جو ہمیں بات وہاں مل سکتی ہے وہ کہیں نہیں مل سکتی۔ اس کے بعد پھر اقبال لا الہ الا اللہ کے نقطے پر بات کرتے ہیں کہ اگر آپ اپنی زندگی کے تمام بتوں کو توڑنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس نقطے کو سمجھنا ہوگا جو کہ لا الہ میں پوشیدہ ہے، اور اس میں حضرت ابراہیم کی تلمیح استعمال کی گئی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے۔ اور پھر تیسرے شعر میں ہم دیکھتے ہیں کہ اقبال نے بیان کیا ہے کہ وہ نئی دنیایں جو تو پیدا کرتا ہے وہی تیرے لیے ہیں، نہ کہ یہ اینٹ اور پتھر جو تجھے دکھائی دے رہے ہیں۔ تو اگر چاہے تو پہاڑ بھی کھود سکتا ہے، تو اگر چاہے تو زمینوں کے سینے بھی چیر سکتا ہے اور دریاؤں کو بھی سیراب کر سکتا ہے، زمین کو سیراب کر سکتا ہے اور دریا کا سینہ بھی چیر سکتا ہے۔ بچوں، امید کرتی ہوں کہ 3 اشعار آپ کی سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ باقی کے اشعار انشاءاللہ ہم کل سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور پھر ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ بشرط زندگی کل۔ تو آپ لوگ یہ تینوں اشعار سمجھ لیجئے گا،
پھر سے غور سے پڑھ لیجیے گا، اور پھر اگر آپ کو اس میں کوئی دقت پیش آتی ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ کل۔ تو اقبال کی غزل کے بقیہ 4 اشعار ہم کل پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔